بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ النحل آیت نمبر 92۔ آپ لوگوں کی تعداد بہت کم ہو گئی ہے آج، کیا بات ہے؟ آج تو بالکل ہی 5-6 لوگ ہیں، بس 1 2 3 4 5 6۔ ہاں جی، گروپ کے اندر میسج کریں، طلبہ سارے آ جائیں جلدی سے۔ آواز آ رہی ہے میری سب کو؟ جی استاد آ رہی ہے، لاسٹ کلاس میں تو 12 اسٹوڈنٹ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تکونوا کالتی نقضت غزلها من بعد قوة انکاثا تتخذون ایمانکم دخلا بینکم ان تکون امة ہی اربا من امة انما یبلوکم اللہ به ولیبینن لکم یوم القیامة ما کنتم فیہ تختلفون۔ پچھلی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کا خلاصہ بیان کیا، اپنے احکام کا، کہ کیا کیا اللہ تعالیٰ کے اوامر ہیں، کیا کیا اللہ تعالیٰ کے نواہی ہیں، ان کا خلاصہ بیان کرنے کے بعد اب اس ادھر جو ہے وہ اللہ رب العزت پیچھے جو اپنے عہد کو پورا کرنے کا حکم ذکر کیا، اب یہاں پر اس کی ایک مثال بیان کرے گا اللہ رب العزت کے عہد کو توڑنے والے کی طرح عہد کو توڑنا جو ہے وہ اس کی کیا مثال ہے۔ تو فرمایا ولا تکونوا کالتی نقضت غزلها، اور مت ہو جاؤ تم لوگ اس عورت کی طرح کہ نقضت غزلها، جو کھول ڈالتی ہے اپنے بنے ہوئے کو، جو اس نے بنا ہوتا ہے، جو اس نے نیٹنگ کی ہوتی ہے، من بعد قوت، بعد اس کے کہ وہ اس کو مضبوط کر چکی ہوتی ہے، لیکن وہ اس کو کھول ڈالتی ہے انکاتا، ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتی ہے، یعنی کہ ایک چیز کو وہ بنتی ہے، جب اس کو بن لیتی ہے، جب وہ پورا تیار ہو جاتا ہے تو پھر اس کو دوبارہ سے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتی ہے۔ تو تتخذون ایمانکم دخلا بینکم، تو تم بناتے ہو جو اپنی قسموں کو دھوکے کا ذریعہ آپس میں، ان تکون امۃ ہی اربا من امہ، کہ اگر پالو تم کوئی گروہ زیادہ دوسرے گروہ سے، مال کے اعتبار سے یا طاقت کے اعتبار سے، یعنی کہ تم آپس میں جو ایک دوسرے کے ساتھ قسمیں کھاتے ہو یا آپس میں جو معاہدے کرتے ہو، تو ان کو اگر تم جس سے معاہدہ کیا ہے اگر اس سے زیادہ مالدار، اس سے زیادہ طاقتور کوئی جماعت یا گروہ جو ہے وہ پالو، تو تم اپنے جو معاہدے ہیں ان کو آپس میں ان کا لحاظ نہیں کرتے بلکہ ان کو توڑ دیتے ہو۔ ایک معنی تو یہ ہے، یا پھر اس کا معنی یہ ہے کہ تم آپس میں جو آپس میں جو تمہارے معاہدے ہیں یا تمہاری قسمیں ہیں ان کے ذریعے تم آپس میں دھوکہ دیتے ہو تاکہ تم اپنے آپ کو بڑھا لو، یعنی کہ اپنا جو تمہارا گروہ ہے، تمہاری اپنی جو جماعت ہے یا تمہارا اپنا جو جتھا ہے اس کو تم بڑھا لو عدد کے اعتبار سے یا مال کے اعتبار سے، ٹھیک ہے، مختلف طرح سے اس کا معنی کیا گیا۔ انما یبلوکم اللہ بھی، بات یہ ہے کہ بس اللہ تو تمہاری آزمائش کرتا ہے ان معاہدوں کے ذریعے سے، ان احکام کے ذریعے سے، ان قسموں کے ذریعے سے، وَلِيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہارے لیے بیان کر دے گا، وضاحت کر دے گا، ما کنتم فیہ تختلفون، وہ چیزیں کہ جن کے بارے میں تم اختلاف کر رہے تھے، جن کے بارے میں تم اختلاف میں پڑے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو بڑی وضاحت کے ساتھ نمایاں کر کے تمہارے سامنے بیان کر دے گا۔ اب جب یہ کہا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بیان کر دے گا تمہارے لیے، تو اس سے یہ اشکال پیدا ہو سکتا ہے کہ شاید اللہ رب العزت جو ہے وہ اس کا جو حکم ہے، اس کی جو سلطنت ہے وہ قیامت کے دن کے ساتھ خاص ہے،
تو اب دنیا کا بھی ذکر کیا کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور دنیا کے اندر معاملہ یہ ہے کہ اگر دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا کہ جو حق پر متفق ہوتی، لیکن وَلَٰكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے توفیق سے محروم کر دیتا ہے اس کے گناہوں کی سزا کی وجہ سے، اور وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور جس کو چاہتا ہے اس کو حق کی طرف اس کی رہنمائی فرما دیتا ہے۔ تو یہ دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے جو کہ کار فرما ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ، اللہ تعالیٰ کی کامل حکمت جو ہے دنیا کے اندر بھی وہی کار فرما ہے۔ وَلَٰكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور اس حکمت کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ دنیا کے اندر ایسا نہ ہو کہ سب لوگوں کو اللہ رب العزت زبردستی حق پر جمع کر دے، کیونکہ اگر اللہ رب العزت سب لوگوں کو زبردستی حق پر جمع کر دے تو اس سے کیا ہوگا، اس سے جو اس دنیا کا مقصد ہے وہ فوت ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، یہ اصل میں ابتلا ہے، اصل میں ابتلا ہے۔ اب دیکھیے جو کفار، آپ نے جگہ جگہ یہ بات دیکھی ہے، جگہ جگہ یہ بات قرآن مجید میں پڑھی ہے کہ کفار کہتے تھے کہ ہمیں ہماری مرضی کا، ہمارے مرضی کی نشانی دکھائی جائے، ہمیں کیا دکھایا جائے، ہماری مرضی کی نشانی دکھائی جائے۔ اب کیا اللہ رب العزت جو ہے وہ مجبور ہے اس بات پر کہ وہ ان کو ضرور ہی ایمان جو ہے وہ لانا چاہتا ہے کہ یہ ایمان لے ہی آئیں بس کسی طرح، اور وہ اس بات پر مجبور ہے کہ جو بھی جس چیز کا بھی وہ مطالبہ کریں اللہ رب العزت ان کو دکھائے، جو بھی وہ جو ہے وہ طلب کریں اللہ رب العزت وہ دکھائے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ کیا اللہ رب العزت اس بات پر قادر نہیں تھا کہ وہ کوئی ایسی نشانیاں ظاہر کرتا، کوئی ایسی علامات ظاہر کرتا کہ جس کے ذریعے تمام کافر جو ہیں وہ ایمان لے آتے؟ بتائیے کیا یہ ممکن ہے یا نہیں؟ ممکن تھا۔ ممکن تھا نا۔ مثلا جو بندہ بھی ایمان کو ترک کرتا اسی وقت اس کے اوپر جو ہے وہ بجلی گر جاتی، یا جو بندہ بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بغاوت کرتا اس پر جو ہے وہ کوئی ایسی آفت مسلط ہو جاتی، یہ ممکن تھا، کوئی بھی اللہ رب العزت اس طرح کی نشانی جو ہے وہ ظاہر کر سکتا تھا۔ لیکن اگر اللہ رب العزت ایسا کرتا تو کیا جو ابتلا ہے، ابتلا اور آزمائش، کیا وہ باقی رہتی؟ نہیں سر۔ ابتلا جو ہے وہ باقی نہ رہتی۔ اور اس کا ایک دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو یہ جو ایمان والوں کے درجات ہیں، ایمان والوں کے جو درجات ہیں، ان کے جو مراتب ہیں، ان کے لیے جو اللہ رب العزت نے تیار کر رکھا ہے وہ بے معنی ہو کر رہ جاتا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ رب العزت حق کے دلائل بھی جو ہے وہ دیتا ہے، لیکن وہ دلائل ایسے ہوتے ہیں کہ جن جو یعنی کہ وہ اس طرح کے دلائل نہیں ہوتے، حق کی نشانیاں اس طرح کی نہیں ہوتی کہ جس میں جو مخالفین کے کو جو ہے وہ مجبور کر دیں کہ وہ اس کو مانے، ٹھیک ہے، بلکہ وہ اس طرح کے احتمالات ہوتے ہیں کہ جو شخص حق کو چاہنے والا ہوتا ہے، جو حق کا طلبگار ہوتا ہے، اس کا ان لوگوں کے لیے جو ہے وہ یہ دلائل ان کو کفایت کرتے ہیں، اور جن لوگوں کے دلوں میں مسئلہ ہوتا ہے وہ لوگ ان دلائل کے ذریعے فائدہ نہیں اٹھا پاتے۔ تو پھر یہی وجہ ہے کہ جو لوگ پھر ان دلائل کی وجہ سے حق تک پہنچ جاتے ہیں، پھر وہ حق کے جو مختلف مراتب ہیں، ایمان کے مختلف مراتب ہیں، ان میں بڑھتے چلے جاتے ہیں، تو آخرت کے اندر بھی ان کے درجات جو ہیں وہ بلند ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت جو ہے وہ اس وجہ سے، یہ اللہ رب العزت کی حکمت ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ اسی طرح جو ہے وہ سورہ محمد کے اندر اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے کہ یہ جو جہاد ہے، جہاد، کیا اللہ رب العزت اس بات پر قادر نہیں ہے کہ وہ تمام کفار کو خود سے ختم کر دے؟ جی بالکل قادر۔ پھر اس کا کیا مقصد ہے؟ پھر اللہ رب العزت نے کیوں جو ہے وہ یہ اس عبادت کو مشروع کیا ہے، انبیاء نے اس عبادت کو کیا ہے، ان کے ساتھ جو ربانیون تھے، کم من، وہ کیا ہے قرآن مجید کے اندر، قاتل معہ کم من ربیون کثیر، نہیں کم من فئۃ نہیں، وہ جو سورہ آل عمران کے اندر ہے کہ تم سے پہلے بھی جو انبیاء تھے، قاتل معہ ربیون کثیر فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا۔ تو پہلے انبیاء بھی یہ کام کرتے رہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہ عبادت کی، یہ والی، ٹھیک ہے۔ تو پھر اس کا کیا مقصد ہے، اس کا کیا فائدہ ہے؟
صرف ٹیسٹ کرنا ہے بیسیکلی تاکہ اللہ جان لے. یعنی کہ اس کے بہت سارے مقاصد ہیں، اس میں ابتلاء اور آزمائش بھی ہے، اور اس میں ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اپنے بندوں کے مراتب اور درجات کو بلند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ان چیزوں کے ذریعے اپنے بندوں کے مراتب کو اور ان کے درجات کو بلند کرتا ہے. ٹھیک ہے. لا یس جی 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 پوچھیے. جی شیخ صاحب اس میں یہ بھی ہے کہ مطلب جو ہے نا کہ کون کتنے جو ہے نا وہ ایمان والا ہے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے یا خالی دعوے ہی ہیں، یہ بھی جی ٹیسٹ یہی کرنا بات ہے نا کہ ابتلاء اور آزمائش، یہی ابتلاء اور آزمائش ہوگی نا. تو ابتلاء اور جی آزمائش کے علاوہ ایک بڑا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے اپنے بندوں کو وہاں تک پہنچانا چاہتا ہے جو منازل ہیں اس کی. اللہ رب العزت نے جو منازل رکھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. تو اسی طرح ایک بات اسی سے الشیء بالشیء یذکر، بات سے بات جو ہے وہ یاد آ جاتی ہے. پچھلے دنوں میں پڑھ رہا تھا، ایک عالم ہے شیخ فوت ہو گئے ہیں، معلمی یمانی، عبد الرحمن المعلمی الیمانی رحمہ اللہ. انہوں نے ایک جگہ پر یہ بات لکھی ہوئی تھی، بڑی مجھے پسند آئی وہ بات. انہوں نے کہا کہ یہ جو کتاب و سنت کے اندر ایسی نصوص ہوتی ہیں کہ جو بظاہر جن میں اشکال ہوتا ہے، جن میں بظاہر کیا ہوتا ہے، اشکال ہوتا ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ بغیر قصد کے جو ہے وہ یہ اس طرح کی آیات جو ہے وہ آ گئی ہیں کتاب و سنت میں. ٹھیک ہے. مطلب دیکھیں قرآن مجید کے اندر ایسی آیات آتی ہیں یا نہیں کہ جن کے اندر، جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ مشکل آیات ہے، اس میں اشکال ہے، ایسی آیات آتی ہیں کہ نہیں آتی؟ جی آتی جی ہیں. آتے ہیں. آتی ہیں. احادیث کے اندر ایسی احادیث ہوتی ہیں کہ جن کے بارے میں بندے کو سمجھ نہیں آتی کہ اب اس کی کیا درست معنی کیا ہوگا، اس کا درست محمل کیا ہوگا، اس کا درست یعنی کہ کس طرح اس کو ہم سمجھیں گے. یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو اس طرح کی نصوص ہوتی ہیں کتاب و سنت میں، یہ اللہ تعالیٰ نے انٹینشنلی قصدن جو ہے وہ اس کو رکھا ہے. نہیں تو وہ کیا اس بات پر قادر نہیں تھا کہ وہ اس پوری کتاب کو جو ہے وہ اتنا سہل اور سادہ کر دیتا کہ کسی کو اس میں کسی قسم کا اشکال ہی پیش نہ آتا؟ یہ ممکن تھا یا نہیں ممکن تھا؟ جی ممکن تھا. ممکن جی تھا. لیکن اللہ رب العزت جو ہے وہ اہل علم کے درجات کو بلند کرنا چاہتا تھا. وہ چاہتا تھا کہ وہ اس کتاب کے اندر غور کریں، وہ اس میں فکر کریں، وہ اس کے معانی کے اندر جو ہے وہ اس کے معانی کے اندر جو ہے وہ جد و جہد کر کے حق تک پہنچنے کی کوشش کریں، اور اس کے ذریعے ان کے درجات بلند ہوں. اور اس کے مقابلے میں وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہو، جن کے دلوں میں کجی ہو، وہ اس چیز کے ذریعے وہ کیا کریں گے؟ ان کا کفر اور جو نفاق ہے وہ واضح وہ ہوگا. واضح ہو جائے گا. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اس طرح کی اشکال والی آیات کے ذریعے، اس طرح کے احادیث کے ذریعے جن میں بظاہر اشکال ہوتا ہے، ایسے لوگوں کے دل کی کجی جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہے. اسی لیے سورہ آل عمران کے شروع میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ والذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویلہ وما یعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب. آپ کو بات سمجھ آ گئی کہ یہ جو دنیا ہے یہ دار الابتلاء ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے. یہاں پر اللہ رب العزت کی حکمت ہی اس بات کا تقاضا نہیں کرتی کہ زبردستی سب کو جو ہے وہ زبردستی سب کو ایسی نشانیاں دکھائے کہ وہ سب اسلام قبول کر لیں اور زبردستی سب کو ایمان لانے کے اوپر مجبور کر دے. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے ہی خلاف ہے. تو فرمایا کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم سب کے سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، حق پر اکٹھا کر دیتا زبردستی، لیکن اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتا. وَلَكِنْ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، یعنی کہ اس سے توفیق ہدایت سلب کر لیتا ہے اس کے گناہوں کی وجہ سے. وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ. اور جس کو چاہتا ہے اس کی رہنمائی ہدایت اس کو عطا کر دیتا ہے. وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. اور ضرور ضرور تم سب سے سوال کیا جائے گا ان چیزوں کے متعلق کہ جو تم کام کیا کرتے تھے، تمہارے اعمال کے متعلق تم سے ضرور پوچھا جائے گا. اب دوبارہ سے اللہ رب العزت اسی بات کی تاکید کرتا ہے. وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ. مت بناؤ تم اپنی قسموں کو دخلا بینکم، آپس میں ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کا ذریعہ، آپس میں ایک دوسرے کو اپنی قسموں کے ذریعے دھوکہ مت دو. اس سے کیا ہوگا اگر تم نے ایسا کیا تو فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا.
تو تمہارے قدم جو ہیں وہ تمہارے قدم درست راستے سے پھسل جائیں گے بعد اس کے کہ اس راستے پر وہ ثابت تھے، یعنی کہ تمہارے قدم حق راستے پر ثابت ہونے کے بعد، مضبوط ہونے کے بعد اس راستے سے پھسل جائیں گے۔ اور پھر یہ ہوگا کہ بتذوقوا السوء بما صددتم عن سبیل اللہ، اور تمہارے اس طرح کے عمل کی وجہ سے جو لوگ اللہ کے دین سے رک جائیں گے، جو لوگ اللہ کے دین تک آنے سے جو ہے وہ رک جائیں گے تمہارے اس طرح کے کاموں کی وجہ سے، تو تم ان کے رک جانے کا جو بدلہ ہے، ان کے رک جانے کی جو سزا ہے وہ بھی تمہیں پھر چکھنی پڑے گی، کیونکہ تمہارا ایسا کرنا، آپس میں ایک دوسرے سے کیے ہوئے وعدوں کو توڑنا یا مختلف قوموں سے کیے ہوئے وعدوں کی خلاف ورزی کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا یہ کام کرنا لوگوں کے دین کی طرف آنے سے رکنے کا باعث بن جائے، اور اگر ایسا ہوا تو تمہارا یہ عمل جو دوسروں کو دین سے روکنے کا باعث بنے گا، تمہیں جو ہے وہ اس کی سزا چکھنی پڑے گی۔ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور تمہارے لیے جو ہے وہ بہت بڑا عذاب ہوگا۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو تھوڑے سے دنیا کے فائدوں کے بدلے مت بیچ دیا کرو، اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو دنیا کے فائدوں کے بدلے مت بیچ دیا کرو، اس کا سودا مت کر لیا کرو۔ انما عند اللہ هو خیر لکم، انا بے شک ما عند اللہ، وہ چیز جو اللہ کے پاس ہے، ہوا خیر لکم، وہی تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں حقیقت کا پتہ ہو تو تمہیں یہ بات سمجھ آ جائے، ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں پتہ ہو تو تمہیں یہ بات سمجھ آ جائے کہ ان ما عند اللہ، کہ بے شک وہ چیز جو اللہ کے پاس ہے، ہوا خیر لکم، تمہارے لیے وہی بہتر ہے۔ جی امجد بھائی۔ جی شیخ صاحب، یہ جو سامن قلیلہ ہے، یہاں سے ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ کیا پھر کم قیمت میں اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو نہیں بیچ سکتے، تو کیا زیادہ قیمت کے ساتھ؟ بالکل زبردست، بہت اچھا سوال ہے جی۔ طوبہ بتائیے کیا جواب ہے؟ یہ بات ہم نے کی ہوئی ہے سر جی سر، سر دنیا جو ہے وہ ساری کی ساری ثمن قلیل ہے، مطلب تھوڑا فائدہ ہے چاہے وہ ساری کی ساری دنیا ہو، کیونکہ وہ جی فانی ہے تو اس ہاں لیے۔ جی، دنیا بذات خود ثمن قلیل ہے، ثمن قلیل سے مراد دنیا ہے، ٹھیک ہے امجد بھائی؟ جی شیخ صاحب۔ ہاں جی سر میرا بھی یہ سوال ہے کہ اہل کتاب کے بارے میں تو یہ آیت ہے، لیکن کیا مسلمانوں کے اوپر بھی اپلائی ہوتی ہے؟ بالکل اپلائی ہوتی ہے، کیوں نہیں اپلائی ہوتی؟ مطلب کس طرح وہ کر رہے ہیں؟ کیا مثلا وہ آج کل ایسا کر رہے ہیں؟ مثال کے طور پہ ایک بندے نے جانا ہے جرمنی، ٹھیک ہے، اور وہ جرمنی جانے کے لیے کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے آپ کو قادیانی ڈکلیئر کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو قادیانی ڈکلیئر کر دیتا ہے، یا پھر وہ ازائلم جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیتا ہے کہ جی یہاں پر جو ہے وہ مجھے تو بہت زیادہ خطرہ ہے، اور مجھے جو ہے وہ ازائلم جو ہے وہ فراہم کیا جائے، مجھے سیاسی پناہ دی جائے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ لا تشتروا بعہد اللہ ثمنا قلیلا نہیں ہے؟ یا پھر مثال کے طور پہ اس کی ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں، ایک بندہ ہے جو عالم ہے، ٹھیک ہے، لوگوں سے اپنی تعظیم کرواتا ہے، لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، علم کی وجہ سے، دین کی وجہ سے اس کی تکریم کرتے ہیں، اس کو کھانوں پر بلاتے ہیں، اس کو مصلے پر کھڑا کرتے ہیں، محفل میں جو ہے وہ اس کو جگہ دیتے ہیں، اس کی تکریم اور عزت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جب وہ ان لوگوں کے اندر کوئی منکر دیکھتا ہے، ان کے اندر کوئی برائی دیکھتا ہے، شریعت کی خلاف ورزی دیکھتا ہے، تو اس کے اوپر انکار نہیں کرتا۔ انکار کیوں نہیں کرتا؟ کیوں انکار نہیں کیا جاتا منکر پہ؟ کیا خیال ہے؟ فائدہ لیتے ہیں اس لیے سر مالک۔ کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ میرے خلاف نہ ہو جائیں، کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہاں، مروت کی وجہ سے، یا یہ کہ کہیں میری بات ان کو بری نہ لگ جائے، اور کہیں جو ہے وہ میرے ساتھ ان کا تعلق خراب نہ ہو جائے، مختلف وجوہات ہوتی ہیں نا۔ تو اس شخص نے کیا کیا؟ اپنے دنیا کے اس دنیاوی مفاد کی خاطر اس نے اللہ تعالیٰ سے جو عہد کیا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ سے کیا عہد کیا ہوا تھا بھلا؟ وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اہل علم سے یہ عہد لیا ہے کہ وہ حق کو بیان کریں گے اور اس کو چھپائیں گے نہیں، حق کو بیان کریں گے اور اس کو چھپائیں گے نہیں۔ تو اگر یہ بندہ اپنے ان دنیاوی فائدوں کے لیے کہ یار اگر میں نے بات کی تو یہ لوگ برا نہ مان جائیں، اگر میں نے بات کی، اگر میں نے ان کو منع کیا تو کہیں یہ لوگ جو ہے وہ
میرے خلاف نہ ہو جائیں. اگر وہ شخص جو ہے وہ ایسے فائدوں کی وجہ سے حق کو بیان کرنا ترک کر دیتا ہے تو گویا کہ اس نے کیا کیا, اس نے تھوڑے سے فائدے کے لیے, دنیا کا جو فائدہ مفاد تھا اس کے لیے اس نے اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو بیچ دیا, اس کو چھوڑ دیا. اس کی بہت ساری صورتیں ہیں, بہت ساری صورتیں ہیں. بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی سر آ گئی ہے، لیکن یہ تو ہے نا کہ اگر مسلم معاشرے میں وہ ایسا کر رہا ہے، لیکن اگر اس کے ارد گرد ہوں ہی غیر مسلم لوگ زیادہ اور وہ پریشان ہو کے کہیں کوئی تکلیف نہ پہنچے، پھر یہ جائز ہوگا اس کے لیے یا ابھی تو جو بات ہم نے کافی کی ہے وہ بات پہلے سمجھے نا آپ. سوال کے اندر سے اور سوال تو نہ نکالیں آپ. ابھی جو بات ہم کر رہے ہیں وہ بات سمجھ آ گئی ہے یا نہیں آ گئی؟ جی سر. ہاں بس اتنے پر اکتفا کریں. دیکھیں یہ سوال کا یعنی کہ یہ میں بطور تعدیب یہ بات کرتا ہوں. مجھے سوال سے کوئی پریشانی نہیں ہوتی الحمدللہ, ایسی بات نہیں ہے. ہمیں پتہ ہوتا تو بتا دیتے ہیں, نہیں پتہ ہوتا تو کہتے ہیں کہ نہیں پتہ. یہ بات نہیں ہے کہ سوال سے پریشانی نہیں ہوتی, لیکن بطور تعلیم آپ کو سمجھانے اور سکھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جب جو گفتگو ہو رہی ہو, جو بات ہو رہی ہو, سوال اس تک رکھا کریں, ٹھیک ہے. پھر بات جو ہے وہ بات سے بات نکلتی ہے, پڑھانے والے کا ذہن بھی جو ہے وہ منتشر ہو جاتا ہے, وہ بھی بات ذہن جو ہے وہ کہیں سے کہیں نکل جاتا ہے, تو یہ مناسب نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. سوالات سے جو ہے وہ انشاءاللہ مجھے قطعاً کوئی پریشانی نہیں ہوتی. سوالات بلکہ میں تو درمیان میں بھی, کلاس کے درمیان میں بھی میں سوالات لے لیتا ہوں, کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے. لیکن سوال جو ہے وہ کوشش کیا کریں کہ وہ ادھر ادھر نہ نکلے, وہ بس جو بات ہے اس تک ہی رہے. اگر ادھر ادھر کی کوئی بات ہے تو وہ انشاءاللہ آپ موبائل پہ پوچھ سکتے ہیں, کلاس کے آخر میں پوچھ سکتے ہیں, انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا, اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو تھوڑے سے فائدوں کے بدلے مت بیچ دیا کرو. انما عند اللہ, بے شک وہ جو اللہ کے پاس ہے, وہ خیر لکم, وہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے. ان کنتم تعلمون, اگر تمہیں پتہ ہو جائے, اور اگر تمہیں پتہ ہو, اگر تم یہ بات جان لو کہ ما عندکم ینفد, ما عندکم ینفد, جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جانے والا ہے. اللہ اکبر. ما عندکم ینفد, جو کچھ تمہارے پاس ہے, یہ دنیا, اس دنیا میں موجود سب چیزیں, یہ تمہارے اہل و عیال, یہ تمہارا مال اور دولت, یہ تمہاری سواریاں, جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے, ما عندکم ینفد, یہ سارے کا سارا ختم ہو جانے والا ہے. وما عند اللہ باق, اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے, اس کو بقا ہے. اللہ اکبر. اور وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ, اور ہم ضرور بھی ضرور دیں گے بدلہ ان لوگوں کو کہ جنہوں نے دنیا میں صبر کیا ہوگا, ان کو ان کا بدلہ اور ان کا اجر ہم ضرور بھی ضرور دیں گے. بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, ان بہترین اعمال کا کہ جو وہ کیا کرتے تھے. دنیا میں صبر کرنے والوں کو ان کے اعمال کا بدلہ ہم ضرور بھی ضرور دیں گے. یہاں پر صبر سے کیا مراد ہے؟ کون سا صبر مراد ہے؟ سر راہ ہدایت پر استقامت کا. استقامت, ٹھیک ہے, یہ بات بھی ٹھیک ہے. اور صبر وہ جو برائی کے اوپر صبر کرتے ہیں, معصیت پہ صبر. بارک اور اللہ سر فیکم, تقدیر کے اوپر بھی. شاباش شاباش, تینوں طرح کی چیزیں ہو گئی. بارک اللہ فیکم. صبر کی تینوں قسمیں تین مختلف لوگوں نے بتا دی, ٹھیک ہے. ایک ہے کہ اطاعت پر صبر, اطاعت کرنے پر صبر, ایک ہے برائی سے رکنے پر صبر, اور ایک ہے قضاء و قدر پر صبر, ٹھیک ہے. تو وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا, ہم ضرور دیں گے بدلہ ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا ہوگا. ایک دن میں نے یہ بات بتائی تھی کہ جو دین کا خلاصہ اگر کہا جائے, دو چیزوں کو کہا جا سکتا ہے, دو اعمال کو. وہ کون سے دو اعمال تھے؟ سر صبر اور الصبر والشکر. اللہ اکبر. جی توبہ, کیا سوال ہے آپ کا؟ سر سوال یہ ہے کہ جس صبر کا یہاں پر ذکر ہوا ہے اس میں مطلب یہ تینوں کیٹیگریز شامل ہیں, جی جی جی, مطلب ایسے ہی, صبر جن تین چیزوں پر ہوتا ہے. جی بالکل ایسے ہی. اس جی کی ٹھیک وجہ یہ ہے نا کہ دیکھیں یہاں پر اس کا جو مفعول ہے وہ ذکر نہیں کیا گیا, معمول ذکر نہیں کیا گیا کہ یہاں پر کون سا صبر مراد ہے. جی صبرو کس چیز جی پر صبر کریں گے, وہ یہاں پر ذکر نہیں کیا گیا, ٹھیک ہے. تو جی عربیت کے اسالیب میں سے ایک یہ اسلوب ہے کہ اگر کسی جگہ پر عموم مراد ہو تو بعض دفعہ جی عموم کی وجہ سے عموم پر دلالت کرنے کے لیے کسی چیز کو حذف کر دیا جاتا ہے, ٹھیک اوکے. ہے. جی جی مثال کے ٹھیک ہے طور سر. پر جی سر جزاک آپ اللہ. کہتی ہیں نماز کے شروع میں, نماز کو کس کلمے سے شروع کرتی ہیں آپ؟
सर तकबीर से, तकबीर से। मतलब अल्लाह जी, अकबर, अल्लाह अकबर, अकबर, क्या मतलब है इसका? कि अल्लाह सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा है, ये सबसे का माना कहाँ से आ गया? मतलब क्योंकि हाँ नहीं, इसमें असल में नहीं था, ये है कि लेकिन ये कि अल्लाह, असल असल क्या है, असल ये है अल्लाह अकबर मिन कुल्ली शैइन, असल ये है। जी ठीक है, लेकिन आपने जी अब अमूम पर दलालत करने के लिए मिन कुल्ली शैइन को खत्म कर दिया, अल्लाह अकबर, यानी कि मुराद जी ये है कि वही सब हर चीज से बड़ा है। बात समझ आ गई? जी जी सर, आगे। ठीक है, जी, इसी तरह, जज़ाकुमुल्लाह खैर। इसी तरह जो हदीस है जिसमें है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो बंदा रात को सोने से पहले इन दो आयात की तिलावत करता है तो लकफताहू, कफताहू, ये दोनों उसके लिए काफी हो जाती हैं। कौन सी दो आयात हैं, कौन बताएगा? सर सूरह सूरह बकरा बकरा के के आखिरी आखिरी दो दो आयत। दो सूरह आयत। बकरा की आखिरी दो आयात। तो अब उलमा कहते हैं कि यहाँ पर जो है लकफताहू, उसको काफी हो जाएंगी उसके लिए। किस चीज से काफी हो जाएंगी? बाज कहते हैं कि हर शर क़यामुल, से। हाँ, बाज कहते हैं कि क़यामुल लैल से काफी हो जाएंगी, बाज कहते हैं कि कोई चीज नुकसान नहीं पहुंचाएगी, लेकिन बाज दूसरे उलमा कहते हैं कि नहीं, यहाँ पर जो शरीयत ने इस बात को यानी कि हज़फ रखा है कि बस काफी हो जाएंगी, तो इधर ये मुराद है कि अमूम मुराद है कि हर चीज से काफी हो जाएंगी, हर एतबार से उसके लिए काफी हो जाएंगी। ठीक है, बात समझ आ गई कि नहीं? जी 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 सर, आगे जी, हाँ, तो ये जज़ाकुमुल्लाह जब खैर। आप बलागा पढ़ेंगे जब, तो उसके अंदर जो है वो ये होती है बहस के किसी चीज को हज़फ करने के क्या क्या मकासद होते हैं। ठीक है, किसी चीज को अगर आप हज़फ कर रहे हैं, अगर मफऊल बिही को हज़फ कर रहे हैं तो उसके हज़फ के क्या क्या मकासद होते हैं। ठीक है, तो वो मुख्तलिफ मकासद होते हैं, तो उनमें से एक जो मकसद होता है वो ये भी होता है, वलनज्जियन्नल्लज़ीना सबरू अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून, बेहतरीन बदला जो है वो दे दिया जाएगा सब्र करने वालों को उनके आमाल का। उसकी तफसील क्या है? उसकी तफसील ये है कि दुनिया में भी उनको हम बदला देंगे और आखिरत में भी उनको जो है वो बदला देंगे। पहले जो है वो जिक्र किया दुनिया के बदले का, अब जब ये कहा ना कि मा इंदकुम यनफदु व मा इंदल्लाहि बाक, और कहा इन्ना मा इंदल्लाहि हुवा खैरुन लकुम, तो बज़ाहिर जो है वो ये सवाल पैदा हुआ कि क्या दुनिया में भी कोई फायदा हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्या दुनिया के अंदर भी ईमान और अमल सालेह का कोई फायदा हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो फरमाया कि बात यह है, मन अमिला सालिहन, जो कोई भी नेक अमल करेगा, जो कोई भी अमल सालेह करेगा, मिन ज़करिन औ उन्सा, चाहे वो मुजक्कर हो या चाहे वो मुअन्नस हो, कोई भी हो, चाहे वो मर्द हो या चाहे वो औरत हो, और साथ ये है कि वह हुआ मुमिनुन, और वो हो भी ईमान वाला। ईमान और अमल सालेह, ईमान सही, ईमान सही, ईमान जैसा अल्लाह को मतलूब हो, ईमान जो अल्लाह के यहाँ मकबूल हो, और उस ईमान के मुवाफिक अमल सालेह, उस ईमान के मुताबिक जो अमल हो। जो कोई भी ये काम करेगा, वो मर्द हो या औरत हो, फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा, हम जरूर बिजरूर उसको हयात तय्यिबा अता करेंगे, ऐसी जिंदगी जिसके अंदर अल्लाह की कज़ा पर रज़ा पाई जा रही होगी, जिसमें कनाअत होगी, जिसमें नेकियों की तौफीक होगी, ऐसी जिंदगी के जिसमें अल्लाह पर जो है वो, अल्लाह पर तवक्कुल होगा, अल्लाह पर यकीन होगा, अल्लाह से मुलाकात का शौक होगा। ये है हयात तय्यबा, फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा। हयात तय्यबा से मुराद ये नहीं है कि मईशत बहुत वसी कर दी जाएगी, हर तरफ पैसे की रेल पेल होगी, हयात तय्यबा से ये मुराद नहीं है। मन अमिल सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा वलनज्जियन्नहुम अजरहुम, और हम जरूर भी जरूर उनको देंगे उनका बदला, बिअहसनि मा कानू यामलून, उनके बेहतरीन आमाल का बदला उनको बेहतरीन हम जरूर भी जरूर देंगे। फ़इज़ा क़रअतल क़ुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अब चूंकि पीछे ये बयान हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पीछे जो बयान हुआ कि यौमा वजना वनज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शै, आयत नंबर 79 में जो बात बयान हुई, वनज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शै। इसी तरह पीछे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद का जिक्र किया था, उसमें हमने बात भी की थी, कौन सी आयत थी, उधर गई है, ये था ना
ہدم و ہدم و سر رحمتم و 89 بشرا للمسلمین. ہاں جی یہی. تو اب اللہ رب العزت جو ہے اس کتاب کو پڑھنے کا ادب کیا ہے وہ بتاتا ہے. فرمایا وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب آپ قرآن پڑھنے کا ارادہ کریں، جب آپ قرآن پڑھ لیں نہیں، جب آپ قرآن پڑھنے کا ارادہ کریں تو فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اللہ سے پناہ طلب کیجیے، اللہ کی پناہ طلب کیجیے، اللہ کی پناہ طلب کیجیے. فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اللہ کے ناموں کے ذریعے پناہ طلب کیجیے. من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے، مرجوم شیطان سے، جو کہ اللہ کی رحمت سے دھتکارا گیا شیطان ہے. کیونکہ جب انسان قرآن پڑھتا ہے تو وہ شیطان جو ہے وہ انسان کے اور اس کے دل کے اوپر وسوسے ڈالتا ہے، انسان کے اور قرآن کے درمیان حائل ہوتا ہے. اس وجہ سے جب قرآن پڑھنا شروع کریں تو اس سے پہلے اللہ رب العزت کی پناہ طلب کر لیا کریں. انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا، یہ جو شیطان ہے اس کو کوئی بھی غلبہ نہیں ہے. علی الذین آمنوا، حقیقی ایمان والوں پر، جو ایمان والے ہیں. وعلی ربہم یتوکلون، اور جو اپنے رب پر توکل کرنے والے ہیں. اللہ اکبر. توکل کا کیا مطلب ہے؟ توکل کا بھروسہ. بھروسہ. شیخ صاحب اپنے سارے اعمال جو ہیں ان کو اللہ کے سپرد کر دینا، اللہ کو اللہ کے اپنا سپرد وکیل کر بنا دینا. لینا، جی جی جی، بارک اللہ فیکم یا شباب. مگر سبب اختیار کرنے کے بعد. ہاں جی. یا ایھا الکرام، یا ایھا الکرام، ایک بات سمجھ لیں اچھی طرح. وہ یہ ہے کہ عموماً توکل کا جو معنی ہمارے ذہنوں میں پایا جاتا ہے وہ ہوتا ہے رزق کے بارے میں توکل کرنا، جاب کے بارے میں توکل کرنا، رشتوں کے بارے میں توکل کرنا، الی غیر ذلک من الاشیاء. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ جی سر ہے. جی سر ایسا ہے۔ لیکن 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 توکل کے جو مراتب ہیں ان میں سے جو اعلیٰ مراتب ہیں، یا توکل کی جو اقسام ہیں ان میں سے بعض اقسام ایسی ہیں کہ جو لوگ ذکر ہی نہیں کرتے، یا جب لوگ توکل کی بات کرتے ہیں تو ان کا ذہن اس طرف منتقل ہی نہیں ہوتا. وہ ہے اپنے ایمان کے اندر توکل کرنا، ایمان میں توکل، ٹھیک ہے، نیک اعمال میں توکل، اور اللہ تعالیٰ کے جو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہونے والے اعمال ہیں ان میں توکل، ٹھیک ہے. یہ بھی توکل ہے جو مطلوب ہے بندے سے. یہ توکل بھی بندے سے مطلوب ہے کہ وہ اپنے ایمان میں جو ہے وہ اللہ پر توکل کرے، اپنے اعمال میں جو ہے وہ اللہ پر توکل، یعنی کہ اپنے اعمال کے بارے میں، اپنے اعمال کے بارے میں، جنت کو پانے کے لیے اللہ تعالیٰ پر توکل، جنت کو پانے کے لیے کہ میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اللہ کی مدد سے، میرا اللہ پر توکل ہو اس بارے میں کہ میں نے جنت تک پہنچنا ہے، میں نے اس مسئلے کو اللہ کے سپرد کر دیا. معنی عظیم، معنی عظیم ایھا الکرام. اگر آپ اس بات کو سمجھیں تو یہ یعنی کہ اس بات کو سمجھنا جو ہے وہ تھوڑا بعض دفعہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر سمجھ آ جائے تو یہاں پر جس توکل سر کا ذکر حسن ہے. زن بھی، جی جی سر حسن زن بھی اسی معنی میں ہے، مطلب جو آپ بالکل بیان ظاہر کر ہے. رہے ہیں. دیکھیں جو توکل ہے، توکل حسن زن کی پروڈکٹ ہے، بائی پروڈکٹ. توکل حسن زن سے ہی جنم لیتا ہے. بلکہ صرف توکل نہیں، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ ایمان حسن زن سے جنم لیتا ہے. ایمان جو ہے وہ حسن زن سے مراد اللہ کے بارے میں اچھا گمان، اللہ کے بارے میں درست گمان جی ہے، جو وہی اللہ کے بارے میں اچھا گمان ہے. اور اس کے مقابلے جی میں جو نفاق ہے، جو شرک ہے، جو کفر ہے، یہ سارے کے سارے کس کا نتیجہ ہوتے ہیں؟ اللہ کے بارے میں برے 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 گمان کا گمان کا. نتیجہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ بات جگہ جگہ ذکر کی ہے. 25ویں پارے کے اندر بھی ہے، سورہ احزاب کے آخر میں بھی، غالباً سورہ احزاب کے آخر میں نہیں ہے، 25ویں پارے میں ہے، اور بھی مختلف جگہوں پر اللہ رب العزت نے ذکر کیا. فَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ. ٹھیک ہے، وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ. یہ وہ تمہارا اللہ کے بارے میں گمان تھا جس نے تمہیں برباد کر دیا. ٹھیک ہے، تو جو شرک ہے، شرک
کس چیز سے جنم لیتا ہے؟ کہ جب انسان کا اللہ کے بارے میں یہ گمان ہوتا ہے کہ فلاں کام جو ہے وہ اللہ نہیں کر سکتا، یا فلاں کام جو ہے وہ اللہ کے علاوہ فلاں بھی کر سکتا ہے، یا فلاں کام جو ہے وہ اللہ نے کسی اور کے سپورٹ کر دیا ہے، تو یہ اللہ سے برا گمان ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں اچھا گمان ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں اچھا گمان سے مراد وہ گمان ہے یا وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ تصور ہے جو درست تصور ہے کہ انسان اپنے دنیاوی معاملات میں اللہ تعالیٰ کے اوپر اعتماد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سپرد اپنے معاملات کو کر دیتا ہے، یہ تو توکل ہے ہی، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ توکل نہیں ہے، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ لیکن توکل کو صرف دنیاوی معاملات کے ساتھ خاص کر دینا یا اس کو صرف دنیاوی معاملات کے اندر توکل کرنا، یہ توکل کا ناقص مفہوم ہے، بلکہ یہ جو ایمان ہے، یہ جو اعمال ہیں، یہ جو انسان کا اس دنیا کے اندر ایک سفر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، اور انسان کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قرب کو اختیار کرنے کی کوشش کرنا ہے، جنت کو پانے کی ان چیزوں کے اندر بھی اللہ پر توکل جو ہے وہ مطلوب ہے، ان معانی کے اندر بھی، ان مقاصد کے اندر بھی انسان سے مطلوب ہے کہ وہ اللہ پر توکل کرے، اللہ تعالیٰ سے نا امید نہ ہو، اور یہ سب چیزیں جو کہ توکل کے معنی کے اندر پائی جاتی ہیں، یہ ان چیزوں اس کے اندر بھی پائی جاتی ہیں۔ بات سمجھ آ گئی یا نہیں؟ جی سر۔ جی، یہ جو اعمال القلوب ہے نا، اعمال القلوب، یہ جو ہے نا یہ بہت زیادہ توجہ کا تقاضا کرتے ہیں، یہ ان کو پڑھنا، ان کو سمجھنا، ان کے معانی کو جاننا، اور یہ بہت کم ہے، بہت کم ہے، ان کی فقہ سمجھنے والا بہت بہت کم لوگ ہیں جو کہ ان کی فقہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، لیکن یہ بہت عظیم دین کا بہت عظیم باب ہے اعمال القلوب، ٹھیک ہے، کہ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کو درست طریقے سے حاصل کرے، اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کو حاصل کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ اس کے اسماء و صفات میں غور و فکر، اس کے افعال میں غور و فکر، اس کے احکام میں غور و فکر، ان کے ذریعے انسان کو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، پھر اس معرفت کے نتیجے میں دل کے اندر جو اعمال جو ہے وہ جنم لیتے ہیں، وہ ایمان ہے، وہ باقی جو جتنے بھی اعمال ہیں، انابت ہے، خشیت ہے، خشوع ہے، توکل ہے، صبر ہے، اور اس کے علاوہ جو دیگر خوف ہے، رجا ہے، یہ سارے جو اعمال ہیں، اعمال قلبیاں ہیں، یہ اعمال جو ہیں یہ ان کے بارے میں انسان کو علم حاصل کرنا چاہیے تاکہ انسان ان کو انجام دے سکے اور اس کے دل میں یہ چیزیں پیدا ہو سکے۔ ما عندکم ینفد، نہیں یہ تو پڑھ لیا ہم نے، انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا، اس کو جو ہے وہ غلبہ نہیں ہے علی الذین آمنوا، ان لوگوں پر جو ایمان والے ہوتے ہیں، وعلی ربہم یتوکلون، اور جو اپنے رب پر توکل کرنے والے ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں توکل سے مراد کیا ہے، یہاں پر کس کے مقابلے میں توکل ہے؟ سر یہاں پہ ایمان بچنے کے لیے احسان، علامہ احسان الہی ظہیر نے درست جواب دیا، یہاں پر کس کے مقابلے میں توکل ہے؟ شکریہ سر، تھینک یو۔ باقی لوگ بتائیے یہاں پر کس کے مقابلے میں توکل ہے؟ سر یہی والا سر جواب شیطان ہے کی کہ شر سے بچنے، شیطان کا کی بات ہو رہی ہے پہلے۔ شیطان کے غلبے کے مقابلے میں توکل، اس کی شر سے بچنے کی۔ ہاں دیکھیں نا، اب یہ توکل کا یہ معنی کبھی ہم نے سوچا؟ یعنی کہ ہمارے ذہن میں یہ تو ہے کہ مثلا کوئی رشتہ دار ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ دشمنی چل رہی ہے، اگر اس کے اندر تو ہم توکل کرتے ہیں، لیکن توکل کا یہ معنی آپ نے کبھی سوچا اس سے پہلے کہ شیطان جو ہے وہ انسان پر غلبہ پانا چاہتا ہے، شیطان میرے اوپر بھی غالب آنا چاہتا ہے، اور مجھے اس کے مقابلے کے لیے بھی کس چیز کی ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ کی، کس چیز کی ضرورت ہے؟ دوبارہ بتائیے۔ اللہ تعالیٰ کی توکل کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ توکل کی، یعنی کہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ پر توکل کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات تھی کہ ہمیں ان چیزوں میں بھی اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا چاہیے۔ انسان کا نفس جو ہے، انسان کا نفس وہ انسان پر غالب آنے کی کوشش کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ جی کرتا ہے۔ کرتا ہے، اور جی سر، انسان کو نفس کے خلاف مجاہدہ کرنا ہے یا نہیں کرنا؟
جی کرنا ہے. جی سر. تو یہ مجاہدہ کرنا یہ کوئی آسان کام ہے؟ نہیں, مشکل ہے. تو اس نفس کا مقابلہ کرنے کے اندر بھی انسان کو اللہ پر توکل کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. تو یہ وہ توکل ہے جو کہ توکل کے اوپر جب بات ہوتی ہے تو وہ بات اس طرف آتی ہی نہیں ہے ان معانی کے اندر جو توکل ہے، حالانکہ یہ توکل کا انتہائی عظیم باب ہے. ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو بات سمجھ آ گئی جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں؟ جی سر. جی سر آگے. اچھا جی. انه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون انما سلطانه على الذين يتولونه. اس کو غلبہ تو انہی لوگوں پر ہوتا ہے جو کہ اس کے دوست ہوتے ہیں، جنہوں نے اس سے دوستی کر رکھی ہوتی ہے. والذین هم به مشرکون، اور وہ لوگ جو کہ اس کو جو ہے وہ اس کو شریک ٹھہراتے ہیں اللہ تعالیٰ کا، یا پھر وہ لوگ جو کہ اس کی وجہ سے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں اور چیزوں کو. بسبب ہی ہم بھی مشرکون ای بسبب ہی، شیطان کی وجہ سے. چلیے آج کے لیے کافی ہے انشاءاللہ.